السلام عليك يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہ. پروردگار عالم مالک کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے رکھے گئے ہو، تم ہی وہ ہو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور تم ہی وہ ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ادا کرتے ہو. عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم کا وہ اعلان ہے جس میں پروردگار عالم نے اس فضیلت کا اعلان کیا ہے جس فضیلت کے لیے انسان مسجدوں، درگاہوں، صحراؤں اور مختلف ورد اور مختلف عبادتوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے. بہترین امت وہ لوگ نہیں ہیں جو خاموش گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. بہترین امت وہ لوگ نہیں ہیں جو سماج اور معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں پر خاموش ہو جاتے ہیں. بہترین امت وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ ماحول اور سماج میں تمام انسانی نقصان دینے والی چیزوں پر دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہ جاتے ہیں. بہترین امت وہ لوگ ہیں جو ماحول اور سماج اور انسانیت کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، جن کا وجود، جن کا قول، جن کے فرمان انسانیت کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں اور چاہنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتے ہیں. اگر ایسے افراد کو تلاش کیا جائے اور دیکھا جائے تو میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور کل جہاں پر میں نے بات ختم کی تھی
اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ اچھائیوں اور برائیوں کے سلسلے سے قرآن کریم نے اتنی تاکید کیوں کی ہے۔ خود سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا بنیادی نصب العین اسے کیوں رکھا ہے؟ اگر اس کو دیکھنا ہو تو آپ ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہی ہم سب کے لیے پیغام بھی ہے اور ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ مردوں کو زندگی دیتے تھے، یہ بیماروں کا علاج کرتے تھے، شفا دیتے تھے، اور اب اس زمانے میں جو سب سے بڑا مسیحا ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ اب ہمیں اگر اپنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو پھر ہمیں غدیر کی چھاونی میں آنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شفا یاب رہیں تو پھر یہ یاد رہے ہمیں وہاں سے توسل کرنا ہوگا جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کسی ایک ایسے گاؤں سے یا شہر سے گزرے جہاں پر سب کے سب مرے ہوئے تھے، کوئی ایک ان میں زندہ نہیں تھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، لگتا ہے یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، ورنہ اگر یہ سب اگر اپنی نارمل موت سے مرتے تو دوسرا زندہ ہوتا تو دفن کرتا۔ ان کا دفن ہونا اور مرے ہوئے جو حالت ہے یہ دیکھ کر کے لگتا ہے ان پر عذاب نازل ہوا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، آپ تو نبی ہیں، آپ جو ہے ان سے باتیں کیجئے، یہ بتائیں گے یہ کیسے مرے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی ان مری ہوئی بستی کو، وہاں جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک مردہ بولا، اس میں سے ایک مردہ بولا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھائی یہ کیسے سب مر گئے؟ کہا عذاب آیا مر گئے۔ کہا اور تم کیوں بولے ہو؟ کہا میں ان میں جو ہوں عبادت گزار تھا، میں ان میں عبادت گزار تھا اس لیے بول رہا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کیوں عذاب آ گیا؟ تم عبادت گزار تھے تو تمہیں کیوں عذاب آ گیا؟ تم اس عذاب کی چکی میں کیوں پیسے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میری خطا یہ ہے کہ میں خود تو دیندار تھا مگر میں نے دین کی یہاں پر تبلیغ نہیں کی ہے، میں نے امر بالمعروف نہیں کیا ہے، نہی عن المنکر نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے بھی سزا ملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب پڑوس میں آگ لگے گی تو پھر پڑوس تک بھی آگ پہنچے گی۔ لہذا عزیزان گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بنیادی جو فائدہ یہ ہے وہ سماجی اعتبار سے بھی ہے، ماحول کے اعتبار سے بھی ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی ہے، مگر امر بالمعروف سب سے بہترین امر بالمعروف ہم کریں کیسے؟ ہم امر بالمعروف کریں کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس خزانے کے پاس جانا ہوگا جن کو اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں پھر اس جگہ جانا ہوگا کہ اسی کام کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا گیا ہے وہ ادھر سے لیں گے اور ہمیں دیں گے، اور جب ہم ادھر سے لے کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو ہمارے سماج میں سلمان پیدا ہوں گے، ابو ذر پیدا ہوں گے، مقداد پیدا ہوں گے، ہمارے یاسر پیدا ہوں گے، حر جری پیدا ہوگا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو بہترین امت کے بہترین افراد کون ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور اتفاق یہ کہ ایک روایت بھی میں آپ لوگوں کو سنا دوں کہ
صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جانے والا جا کر کے کہتا ہے کہ یہ بہترین امت، کنتم خیر امت، بہترین امت، یعنی امت کے اچھے لوگ، با فضیلت لوگ، بہترین لوگ. تو امام نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا اصحاب. تو امام نے پلٹ کے کہا جن لوگوں نے حق فاطمہ لیا ہے وہ امت کے بہترین جن لوگوں نے حق امیر المومنین علیہ السلام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ بہترین امت کے افراد ہیں. جن لوگوں نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے وہ امت کے بہترین افراد ہیں. تو جو فرمایا عزیزان گرامی، کیا جن لوگوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے وہ بھی تو اسی امت کے افراد تھے، وہ بہترین افراد ہیں؟ تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے مولا پھر یہ آیت میں بہترین امت کون ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہیں بہترین امت. ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں امت کے بہترین افراد. ہمارے دامن پر نہ جھوٹ کا دھبا ہے، نہ غیبت کا دھبا ہے، نہ الزام تراشی کا دھبا ہے، نہ کسی کے حق مارنے کا دھبا ہے، نہ ہمارے دامن پر کسی طریقے کا عیب جو دنیاوی اعتبار سے ہے، اخلاقی اور کیریکٹر کے اعتبار سے بھی ہمارا دامن داغدار نہیں ہے. ہم بہترین امت کے افراد ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اگر یہ افراد نہ ہوتے، یہ ہستیاں نہ ہوتی تو آج اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا. اگر آج نمازیں ہیں، اگر آج سجدہ ہے، اگر آج کیریکٹر ہے، اگر آج انسانیت ہے، اگر آج عالمیت ہے، اگر آج قرآن ہے، اگر آج عبادتیں ہیں، اگر آج حج ہے، عزیزان گرامی اس کی بنیاد میں پہلے محسن کو ابو طالب کہتے ہیں، دوسری محسنہ کو خدیجہ کہتے ہیں. ایک روایت میں آپ لوگوں کے حوالے کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف جو میں نے کل جہاں بات ختم کی تھی وہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی اب آپ ذرا دیکھیں بہترین امت کون لوگ ہیں. روایت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آگے والی بات اس سے مربوط ہو سکے. اب دیکھیے قرآن کریم نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، تمہیں قیامت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک سے ایک مفسرین پیدا ہوئے ہیں، مگر جب تک آنکھ پر تعصب کی عینک رہے گی قرآن کے سمندر میں چھپے ہوئے اس گوہر تک پہنچ نہیں سکتے. وہاں تک اگر پہنچنا ہے، وہ سچا موتی اگر قرآن کے سمندر سے نکالنا ہے تو تمہیں آل محمد کے ساحل سے اترنا ہوگا. بہترین نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی نے لکھ دیا تھا اچھا میٹھا پانی، کسی نے لکھ دیا بھائی بڑھیا مرغا ہوگا، سمجھے چکن یہ سب بہترین کھانے. جس کا جیسا مزاج تھا، جس کا جیسا ذوق تھا اس نے اپنے حساب سے لکھ دیا. آنے والے آ کر کے امام عالی مقام علیہ السلام کے مقابل میں امام کا شاگرد ہے اور مسلک حنفیہ کے امام ہیں. آتے ہیں امام کی بارگاہ میں، امام علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ذرا تم ہی بتا دو. ہم تو بتائیں گے مگر یہ بتاؤ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو کہا یہ میٹھا پانی ہے، اچھی غذائیں ہیں.
امام علیہ السلام نے پلٹ کے کہا یہ بتاؤ کس میں طاقت ہے جو ایک ایک قطرے پانی کا حساب دے سکے؟ ایک ایک قطرے پانی کا، ایک ایک دانے گیہوں اور چاول کا ہے کسی کے پاس طاقت جو جواب دے سکے، اس کا حساب و کتاب دے سکے؟ اس نے کہا نہیں مولا ممکن نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر تم کسی کے ہاں جاؤ مہمانی میں، کسی نے بلایا ہو تمہیں اپنے گھر اور کھانا کھلانے کے بعد وہ تم سے حساب لے کہ کتنے لقمے تم نے کھائے، کتنی بوٹیاں تم نے کھائی، کتنا جو ہے آج تم نے جو ہے پانی پیا، کتنے تم نے شربت پیے، اچھا لگے گا تمہیں؟ کہ نہیں، یہ تو گویا سخاوت کے خلاف ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ تو سخیوں کا بھی پروردگار ہے، وہ کھلا کے حساب لے، اس کے شان کرم کے خلاف ہے، یہ اس کے شان کرم کے خلاف ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ کہتے تو پھر آپ بتائیں مولا، اب آپ بتائیں مولا۔ امام علیہ السلام کہتے کل قیامت میں پروردگار ولایت علی کے سلسلے میں پہنچے گا، اس نعمت کو تم نے کتنا لیا ہے، کتنا ٹکرایا۔ عزیزان گرامی، تو جب ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی، ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے، تو بہت محترم با فضیلت ہے مگر مومن تجھ سے بھی کہیں زیادہ۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، پیغمبر نے وجہ بتائی ہے، اس لیے کہ تیرے پاس بس ایک وجہ ہے کہ تیرے حدود میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک حیوان کا بھی خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، مگر مومن تین اعتبار سے تجھ سے معظم ہے اور محترم ہے۔ ایک، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اسے ذلیل نہیں کیا جا سکتا، اور مومن کے حق میں عزیزان گرامی کوئی کسی طریقے کا سوء ظن یعنی نگیٹو سوچ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے تو اگر کعبے سے محترم ہے ایک مومن تو امیر المومنین کتنا محترم ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری وہی منزلت ہے جو کعبے کی منزلت ہے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا اے علی تم کعبے کی طرح ہو، یا علی انت کل کعبہ، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یا علی انت بمنزلت الکعبہ، منزلت، یہ نہیں کہا کعبے کی طرح۔ اچھا اب آپ دیکھیے عزیزان گرامی، اگر کہا جائے کعبے کی طرح تو بات غلط ہو جائے گی نا، بات غلط ہو جائے گی، اس لیے کی توجہ فرمائے عزیزان گرامی، کعبہ پتھروں کا بنا ہے، علی نور سے بنائے گئے، علی نور سے بنائے گئے، اور کعبہ اپنی فضیلت کے لیے علی کا محتاج ہے، علی کعبے کے محتاج نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جو فضیلت عزیزان گرامی، اس حدیث میں ایک مثال آپ لوگوں کے حوالے کر کے میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ جوانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ یا علی بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت وہی جو کعبے کی ہے۔ منزلت یعنی مرتبہ، رتبہ، بات فضیلت کی نہیں ہے، بات پوسٹ کی ہے، بات منصب کی ہے۔ اے علی تم منزلت میں کعبے سے کعبے کی طرح ہو۔ یہ کیوں کہا پیغمبر اسلام نے؟ ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پہلے بابا سے بلند صلوات پڑھے آپ عزیزان گرامی، حج کرنے میں بڑی زحمت ہے، ایک تو پیسے بہت زیادہ لگنے لگے ہیں، چاہے کہیں سے جائیے پیسے بہت لگتے ہیں،
اور وہ جو حکومت ہے اس کو بھی پریشانی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے بہت زیادہ لوگ آئیں۔ یہ تو فقط کربلا کا کلیجہ ہے، کبھی روکا نہیں ہے، جتنے آنا ہے آتے رہو۔ تو ایک کام یہ کیا جائے، جتنے بھی تقریباً 5 مسلک ہیں نا ہمارا لے کر کے، 4 مسلک والے اہل سنت کے اور 1 مسلک ہمارا، 5 مسلکوں کے فقہا مجتہدین ان کے مفتیوں سے کہا جائے بھئی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیے، آپ لوگ ایک فتویٰ چاہیے اور کچھ نہیں۔ آپ لوگ ایک فتویٰ یہ دے دیجئے کہ خانہ کعبہ کو یہاں سے اٹھایا جا سکتا۔ ہم ضمانت لیتے ہیں آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم تحت الثری سے اٹھائیں گے کعبے کو، کہیں سے اس کی ایک اینٹ بھی ہلنے والی نہیں۔ 1 سال لے آئے یہاں رکھ دیتے ہیں، اور بھئیہ ہم لوگ تو بہت ہی ماہر ہیں، لہذا ہم عرفات سب بنا لیں گے، ویسی پہاڑیاں اوڑیاں سب مینا ہونا سب بنا لیں گے، اور 1 سال یہ یورپ UK کے جتنے بھی مسلمان ہیں حج کر لے بھائی، کیا پریشانی ہے اس میں؟ سب کے سب حاجی بھی ہو جائیں گے، سب کے سب جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر لیں گے، اور ادھر اس حکومت کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، ہم لوگ کا بھی فائدہ ہوگا کہ اکنامی کے اعتبار سے ہماری اکنامی بچے گی، لہذا جو ہے مطلب بہت اچھی بات ہوگی۔ 1 سال یہی خانہ کعبہ دے دیا جائے ایشیا والوں کو، ہمارے ملکوں کو، بھئی ادھر سے جتنے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہاں تک کہ مسلمان ہیں سب آ کر کے سب کے سب امیر غریب سب حج کر لیں گے، کتنی اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے دے دیجئے ادھر افریقہ سائڈ بھیج دے، ایک مرتبہ ادھر بھیج دے، ایک مرتبہ عرب بھیج دے، سب کے سب پوری دنیا میں لوگ حاجی ہو جائیں گے، عورت مرد بچے امیر غریب سب کے سب حاجی ہو جائیں گے، کیا پریشانی ہے؟ بے شک دے گا کوئی فتویٰ؟ نہیں، توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی، اور جاگتے رہیے گا، ماشاءاللہ ہے کسی میں ہمت جو فتویٰ دے دے؟ یہ تمام مفتیان عالم اسلام مل کے ایک ہی بات کہیں گے، چاہے ہمارا والا چاہے ان کا والا، بے شک کعبہ دروازے حاجی بنانے نہیں آئے گا، بے شک حاجی بننا ہے تو کعبے کے پاس جانا ہوگا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی مومن بنانے دروازے تک نہیں آئے گا، جسے بننا ہے علی کے دروازے پر جانا۔ یہ ہے بہترین امت، یہ ہے بہترین امت، امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کو کعبے سے ملائیے، جن کو قرآن سے ملائیے، بہترین امت کے افراد وہ ہیں جن کے لہجے میں خدا گفتگو کرتا ہے، امت کے بہترین افراد وہ ہیں کہ جن کی ولایت کے بغیر کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک مناجات پڑھا کرتے تھے، مناجات موسوی میں ہے یہ کہ آپ فرماتے تھے لا يقبل الدعاء ولا الصلاة الا بولایت علی بن ابی طالب۔ جناب موسیٰ کا ایک صحیفہ تھا جو مناجات موسیٰ کے نام سے، عزیزان گرامی، اس میں وہ فرماتے تھے اپنی مناجات میں، کب ابھی حضور بھی نہیں آئے، ابھی اسلام
یہ والا نہیں آیا ہے۔ کیا بات ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں پڑھا کرتے تھے، پروردگارا نہ دعائیں قبول ہیں نہ نمازیں قبول ہیں اگر ولایت علی بن ابی طالب علیہ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ میں نے کل اپنی ایک بات کہی تھی، میں اس کی وضاحت کے لیے اور مزید آپ لوگوں کے حوالے میں روایت کی فکرے کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت ولایت کے قلعے تک پہنچانا ہے۔ بے شک، جو لوگ روکتے ہیں ان روکنے والوں سے بچانا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ بات فقط ہم نہیں کہہ رہے ہیں، فقط ہمارے محدثین نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روایات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ روایات ذرا دیکھیں عزیزو۔ اور یہ جتنی روایت میں اس سلسلے کی پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ہمارے گھر سے نہیں لکھی گئی ہے، بے شک، ہمارے گھر سے نہیں لکھی گئی ہے، یعنی غدیر میں رہنے والوں نے نہیں لکھا ہے، کیا بات ہے، سقیفہ کے فٹ پاتھ پہ جو پلے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ کیا بات، آپ پڑھیں سلیمان قندوزی جو حنفی المسلک عالم دین تھے، محدث تھے، ان کی کتاب ینابع المودت، ینابع المودت کے مقدمے میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، ایک بات جو ہے بیچو بیچ کتاب میں لکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، لکھتے ہیں سلیمان قندوزی، سوال ایک ہے جگہ دو ہے۔ ماشاءاللہ، میں اپنی بات کی جو تصدیق کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات، بلکہ ہم اپنے جذبات ولایت کو بغیر دلیل کے نہیں مانتے، بے شک، ہمارا وہ مسلک نہیں ہے، ہمارا مکتب جعفری وہ مکتب نہیں ہے جو کوے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، ہاں، ہم پہلے عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، بے شک، ہم پہلے ان اقوال کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن کریم سے ملاتے ہیں، بے شک، اگر قرآن کریم سے بات مل رہی ہے تو پیغمبر نے کہا لے لینا۔ بے شک، اب آئیے عزیزان گرامی، میں مسلسل ایک دو روایتی سلسلے کی جو میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں سلیمان قندوزی، جگہ دو ہے اور سوال ایک ہے۔ بے شک، جب پیغمبر معراج پر گئے تب بھی جبریل نے وہی بات پوچھی ہے، ہاں ہاں ہاں، اور جب زمین پر آئے ہیں تب بھی۔ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے روایت میں جگہ ایک ہو مگر راوی نے بیان کرنے میں دو جگہیں کر لی ہو، انہوں نے جیسے نقل کیا وہی میں آپ کے نقل کر رہا ہوں۔ سلیمان قندوزی عالم اہل سنت وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جبریل امین آئے اور کہا خدا کہتا آپ مجھ سے سوال کریے، آپ کو اور تمام انبیاء کرام کو کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، آپ کو اور تمام انبیاء کرام، تو حضور کیوں انبیاء کرام کے بارے میں سوال کریں؟ تو جبریل کہیں گے یہ سردار انبیاء ہیں، بے شک، اور سردار اپنے لشکر کا جواب دہ ہوتا ہے۔ بے شک، لشکر کا عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ جاگ رہے تو فکرہ کہہ رہا ہوں، سردار لشکر کا جواب دہ ہوتا ہے، بے شک، لشکر سردار کا جواب دہ نہیں ہوتا ہے۔ بے شک، اور خیبر کا معاملہ الٹا ہے، لشکر کہتا ہے سردار بھاگا، سردار کہتا ہے لشکر بھاگا۔ محمد والے محمد لنتل صلوات عزیزان گرامی، تو پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے جبریل میں پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ سلیمان قندوزی سے جا کے لڑیے گا جس کی سمجھ میں روایت نہ آئے۔ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا بتاؤ جبریل مجھے اور تمام انبیاء کو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جبریل کہتے ہیں خدا کہتا ہے، جبریل یہ نہیں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں، خدا کہتا ہے
آپ کو تمام انبیاء کرام کو ولایت علی کی تبلیغ کے لیے ملائیے قرآن کریم سے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر اسے نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچایا۔ اچھا عزیزان گرامی، اب آپ نہ دیکھیں بات معراج کی، مگر یہ جو معراج والی بات ہے یہ سلیمان قندیلی صاحب نے اپنے مقدمۃ الکتاب میں لکھی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگا لیں یہاں سے کیا عظمت ہے ابو طالب تیرے لال کی، تو نے ایک ریاضت دکھائی ہے، اللہ نے تیری گودیوں کو اس متوں کے موتیوں سے بھر دیا۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کر لیجئے گا، کیا عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے گا، کون ہے جو اللہ سے بزنس کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو بہترین فائدہ دینے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے گا؟ یہ جو آپ لوگ سینٹر کو پیسے دیتے ہیں نا، یہ اللہ سے تجارت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سے بزنس ہے، اور وہاں کا معاملہ ایک کے بدلے 10 کا نہیں ہے، وہاں کا معاملہ جو ہے 70% اور یہ سب ثواب جاریہ ہیں۔ یہ سب جو ہے ہمارے جتنے بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی سینٹر ہیں جہاں سے دین اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ثواب جاریہ ہے، یہ سب ثواب جاریہ ہیں۔ خود دے رہے ہیں دیجئے، خود دے رہے دیجئے، پھر اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیجئے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی اپنی حیثیت کے مطابق دیجئے، اس لیے کہ ادھر آپ دیں گے ادھر جوار حسینی میں درجہ ہو جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ نہ سوچئے گا کہ مجھ سے کمیٹی والوں نے کہا ہے، مجھے معلوم ہے سینٹر کیسے چلتے ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے سینٹر کیسے چلتے ہیں، اور آپ حضرات کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں، یہ بہار عزائے حسینی کا زمانہ ہے، خود بھی ثواب لیجئے، مرحومین تک بھی ثواب پہنچائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے گا؟ اللہ تو بہترین فائدہ دینے والا ہے۔ تو عزیزو، میں نے تاریخ بشریت میں 2 ایسے بزنس مین دیکھے، 2 ایسے تاجر دیکھے کہ ان سے اچھی کسی نے تجارت نہ کی تھی نہ کر پائے گا۔ اللہ سے تجارت کرنے والے وہ 2 ہیں، ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک کو خدیجہ کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے ذہن کو تھوڑا تاریخ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کبریٰ تک جو حضور پہنچے ہیں وہ بزنس کے ذریعے پہنچے ہیں، بزنس کے ذریعے مال تجارت بڑے بڑے جناب خدیجہ کے، یعنی اس مکے میں اور مکے کے باہر کے لوگ جناب خدیجہ سے مال لیتے تھے، لے جا کر بیچتے تھے کمیشن پر، جو ان کا حق ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، بقیہ کمیشن ان کے پاس ہوتا تھا۔ بڑے بڑے دولت مندوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک تاریخ کہتی ہے بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جناب خدیجہ کے مقروض تھے، جناب خدیجہ سے قرض لیے ہوئے تھے، اور اس قرض کی دھمک اتنی ہوئی، اس قرض کی دھمک اتنی ہوئی کہ جب یہ لوگ پیغمبر کو ستانے لگے تو جناب خدیجہ نے خانہ کعبہ کے پاس ان سب کو بلایا، پردہ لگایا گیا، آپ کرسی میں بیٹھ کے کہتی ہے اے سرداران قبائل، اگر تم اپنی شرارتیں نہیں روکو گے تو میں
اپنے پیسے واپس لے اب آپ کو اندازہ لگائیں عزیزہ نہیں کریں. تو جناب خدیجہ تک پہنچے بزنس کے ذریعے سے. جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب آپ کی عمر بھی تقریباً 24-25 برس آپ کی جب عمر ہوئی تو آپ جائیے اور آپ بھی کہ میں شروع کا چاہیے آپ بات کریے, آپ جائیے بات کریے, جو آپ طے کر لیں گے وہ مجھے منظور ہے. توجہ دیدہ نگرامی, اب آپ ذرا دیکھیں پیغمبر اسلام کسے بھیج رہے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کو. ذرا غور کر لیجیے دیدہ نگرامی, کون بھیج رہا ہے؟ پیغمبر اسلام جہاں سچائیوں کا پہرا ہے, جہاں کردار کی زبان آسمان سے باتیں کرتی ہے, وہ نبی کہہ رہا آپ جائیے. یعنی بھروسہ کس پر ہے؟ جناب ابو طالب پر. ابھی متوجہ نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اللہ, ملائکہ, انبیاء, مرسلین, مومنین جس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ محمد عربی ہے. محمد جس پہ بھروسہ کرے عزیزان گرامی, وقت نہیں کہ میں آپ حضرات کو اس تفصیل کی طرف لے جاؤں, فقط ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب گئے انہوں نے باتیں کی ہیں تو جناب خدیجہ نے بڑی تعریف کی کہ میں نے سنا ہے کہ بہت امین ہیں, امانتدار ہیں, سچے ہیں, صاحب کردار ہیں. تو جناب خدیجہ علیہ السلام سے جناب ابو طالب نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بات جو میری سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں. خدیجہ تم نے اب تک انسانوں سے تجارت کی ہے, اس لیے جناب خدیجہ بھی اسی خاندان کی ہے نا. 5ویں پشت میں حضور اور جناب خدیجہ کے جد ایک ہیں, اسی نسل ابراہیم سے ہیں آپ. اور آپ کیا ورقہ بن نوفل جو ہے یہ آسمانی صحیفوں کی تلاوت کرتے تھے, لوگ ان کے پاس آتے تھے, ان سے جو باتیں پوچھتے تھے. اس وقت جو بچا کھچا دین ابراہیم تھا اس پر یہ خاندان تھا. تو جناب میں جو سمجھ پایا ہوں, دیکھیں یہ لفظوں میں تو نہیں ملے گا مگر جو میں بات سمجھ پایا ہوں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے عجب نہیں کہا ہو خدیجہ اب تک تم نے انسانوں سے تجارت کی ہے, آؤ ہم دونوں مل کے خدا سے تجارت کریں, ہم دونوں مل کے خدائے ابراہیم سے تجارت کریں. اگر ہم دونوں مل کے اگر تجارت کریں گے اللہ سے تو یہ وہ نفع ہوگا جو نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. آؤ ہم دونوں مل کر کے اللہ سے تجارت کریں, تم اپنا وجود نبی کے حوالے کرو تاکہ جو بچے پیدا ہو میرے اور تمہارے درمیان میں دادا کہا جاؤں, تم نانی کہی جاؤ. عزیزان گرامی, اب آپ یہاں پر اندازہ لگائے, میں جو فقرہ آپ لوگوں کو یہاں تک لایا ہوں ایک بات کہنے لگی تاکہ روایت آپ لوگوں کے حوالے کر سکوں. عزیزو, تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے حوالے کر دیا, اپنا سب کچھ اسلام کے حوالے کر دیا. یہ یاد رہے صاحبان عقل ہمیشہ اپنی حیثیت دیکھتے ہیں, دوسروں کی نہیں دیکھتے. وہ سامنے والی کی حیثیت نہیں دیکھتے, وہ اپنی حیثیت دیکھتے ہیں. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی, اپنی حیثیت کی ہم کس لائق ہیں. اب عزیزان گرامی آپ ذرا دیکھیں, جناب خدیجہ نے اپنی حیثیت سے اپنا سب کچھ اسلام کے حوالے کر دیا. تو خدا نے اپنے فضل و کرم سے خدیجہ کی گود کو ایک ایسی بیٹی سے آباد کیا
کہ آج تک نسل رسالت باقی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں، امہات المومنین کا مقابلہ جناب خدیجہ سے نہ کرنا. امہات المومنین کا مقابلہ جناب خدیجہ سے نہ کرنا. بقیہ تمام امہات المومنین نے اسلام کا کھایا ہے، کھلایا نہیں ہے. خدیجہ نے کھلایا ہے. عزیزان گرامی، اسلام جس کے دسترخوان پر، جس کے ٹکڑوں پر پلا ہے، وہ مادر فاطمہ حضرت خدیجہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں عزیزان گرامی. ادھر جناب ابو طالب کو 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا دیا جو نسل امامت کا ذمہ دار ہے، جو خواجہ خواجگان ہے، مولائے موالیان ہے، سیدوں کا سردار ہے، وہ مفسر قرآن ہے، وہ ترجمان وحی الہی ہے، وہ نبوت کا محافظ ہے، وہ ہمارے ایمان کا پاسبان ہے. اب دیکھیے سلیمان قندوزی نے جو فقرہ لکھا ہے مقدمۃ الکتاب میں، جب حضور سرور کائنات اپنی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر بلائے گئے، معراج پر بلائے گئے، تو سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر جبریل نے اپنے کو روک لیا. پیغمبر نے مڑ کے کہ بھائی جبریل کہاں پیچھے رک گئے، چلو. کہا نہیں، بس یہی میری حد ہے. اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی حد پہچانتا ہے. اگر حد نہیں پہچانے گا تو دلیل رسوا ہو جائے گا. جو جتنے پانی میں اتنے ہی میں رہے، آگے بڑھے گا تو ڈوب جائے گا. جبریل نے کہا نا بس اب اس کے آگے نہیں. سلیمان قندوزی نے جو فقرے لکھے ہیں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی. سلیمان قندوزی، مگر یہ روایت مقدمۃ الکتاب میں ہے، آئین بیچو بیچ کتاب میں نہ تلاش کرے کوئی. لکھتے کیا ہے کہ جب حضور کا جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، حضور آگے بڑھے، ایک ایسی وادی تھی جہاں کبھی حضور آئے نہیں تھے. ایک ایسی وادی ہے جہاں حضور کبھی آئے نہیں تھے. غیر مانوس وادی ہے. حضور کا دل گھبرانے لگا. ظاہر بات کسی ایسی جگہ آدمی پہنچ جائے جہاں کوئی اپنا بھی نہ دکھے اور کبھی آیا نہ ہو تو گھبرائے گا. حضور کا دل گھبرانے لگا تو ایک مرتبہ حجاب واجب سے آواز آئی، میرے نبی اور نزدیک، میرے حبیب اور نزدیک. پیغمبر نے سوال کیا، خدایا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ خدایا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر کا جواب آیا، نہیں بول تو میں ہی رہا ہوں، بول تو میں ہی رہا ہوں، مگر لہجہ علی کا ہے. اس لیے کہ میرے حبیب تمہارا دل گھبرا رہا تھا، تو جو تمہارے دل کی گھبراہٹ جانتا ہے وہ علاج کا طریقہ بھی جانتا ہے. میں لہجہ علی میں اس لیے بولا کہ تمہارے دل کو سکون مل جائے. اگر لہجہ علی سے نبوت کو سکون ملتا ہے تو ذکر علی سے غلاموں کو سکون ملتا ہے. عزیزانی گرامی، ایک فقرہ جو انہوں نے لکھا سلیمان قندوزی نے، خدا کہتا نہیں بول تو میں رہا ہوں مگر لہجہ علی کا. کیوں؟ تمہارا دل گھبرا رہا تھا.
اس لیے لہجہ علی میں بولا کہ تمہارے دل کو سکون ہو جائے. توجہ فرمائیں عزیزانی گرامی، اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو میں تاریخ کا خلاصہ ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں عزیزانی گرامی، یہ بھی لہجہ علی کی بلندی ہے. لہجہ علی کی یہ بھی ایک بلندی ہے کہ علی کے لہجے میں آسمان پر خدا بولا ہے، زمین پہ زینب بولی ہے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا. سلیمان نعرہ عزیزان گرامی، اگر آپ اندازہ لگائیں یہاں پر اس لیے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی توحید پہچانی جاتی ہے، جہاں سے انبیاء کی رسالتیں پہچانی جاتی ہیں. اسی امامت کے ذریعے عزیزان گرامی، اسی امامت کے ذریعے سے انسان موحد بنتا ہے، انسان سچا مومن بنتا ہے. اور یقیناً اگر ولایت امیر المومنین ہمارے دل میں ہے تو پھر یہ یاد رہے ہمارے ہاں توحید پائی جائے گی، ہمارے یہاں پھر رسالت کا عقیدہ پایا جائے گا. اور عزیزو اگر آپ یہاں پر متوجہ ہے تو یہ فقرہ کہتا چلوں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام کمالات کے مالک تھے، تمام کمالات کے مالک تھے. وقت ختم ہو گیا، میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. تمام کمالات امیر المومنین علیہ السلام کے اندر تھے. اب آپ ذرا غور کر لیجئے جو فقرہ کہنے جا رہا ہوں. تمام کمالات کے باوجود علی اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں. علی اپنی پیشانی کہاں رکھتے ہیں؟ سجدے میں رکھتے ہیں. عجب نہیں خدا فخر سے آواز دے، اے دنیا والو، تمام کمالات کے بعد جو اپنی پیشانی کو رکھ دے وہی سب سے بڑا امانت دار ہے، وہی اس لائق ہے کہ امت کا بہترین فرد کہا جائے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ایک فقرہ کہا ہے جناب زینب علیہ مقام کے سلسلے میں کہ میری بیٹی زینب اپنی جدہ خدیجہ کی طرح ہے. اس لیے جناب خدیجہ کی تمام سخاوتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو اگر جناب خدیجہ مدینہ گورنمنٹ کی رشتہ دار ہوتی تو پھر فضیلتیں سب بیان کی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مقابل میں لایا گیا ہے، مقابل میں لایا گیا ہے. مگر خدیجہ اس ذات گرامی کا نام ہے، خدیجہ اس ذات گرامی کا نام ہے جسے پیغمبر رحلت کے بعد بھی یاد کرتے تھے. اور جناب زینب علیہ مقام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے. چھٹے امام یہ چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ ایک ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں. ان عظمتوں کے بعد یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے احادیث معصومین علیہ السلام میں، اگر عبداللہ ابن جعفر جیسا فقیہ نہ ہوتا تو جناب زینب کا کوئی کفو نہیں تھا. اتنی عظمت ہے جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام کی. ان تمام عظمتوں کو ایک طرف، اور پیغمبر کہتے ہیں میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. اس کا مطلب ہے کہ منزلت آپ دیکھیں جناب خدیجہ کس منزلت پر ہے. لہذا یہی وجہ ہے عزیزو اگر کربلا کے صحرا میں آپ جائیں گے تو جہاں ابو طالب کی قربانیاں دکھیں گی وہیں جناب خدیجہ کی بھی دکھیں. اس لیے کہ زینب فقط ابو طالب کی پوتی نہیں ہے، خدیجہ کی نواسی بھی ہے.
خدیجہ کی نواسی بھی ہے۔ جب مکہ معظمہ میں محمد حنفیہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، دوسری ماں سے، جب انہوں نے کہا تھا کہ مولا آپ عراق نہ جائیے، تو امام نے فرمایا محمد حنفیہ کل صبح اس کا جواب ملے گا۔ محمد حنفیہ کا غلام صبح صبح دوڑتا ہوا خیمے میں آیا اور محمد حنفیہ سے کہتا ہے آقا آپ کو کچھ خبر ہے؟ نواسے رسول اپنی سواری پہ سوار ہو چکا ہے، بنات رسول اللہ اپنی اماریوں میں بیٹھ گئی ہیں، اب یہ لوگ یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ محمد حنفیہ ننگے پیر دوڑے اور آ کے امام کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا آپ نے تو کہا تھا کہ کل جواب دیں گے۔ امام نے اپنے گھوڑے کو ایک مرتبہ اشارہ کیا آگے بڑھنے کا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے مولا محمد حنفیہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ حسین عراق جائے۔ ایک مرتبہ پھر دوڑے محمد حنفیہ اور آگے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا مولا آپ جا رہے ہیں تو جائے، مگر میری بہن زینب کلثوم تو میرے حوالے کر دے، میں بھی تو ان بہنوں کا بھائی ہوا تھا، میں انہیں مدینے لے کے چلا جاؤں گا۔ امام نے اپنے گھوڑے کو پھر آگے بڑھایا یہ کہتے ہوئے اے محمد حنفیہ اگر زینب نہیں ہوگی تو میری شہادتوں کا پیغام پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدایا انعاماتوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزاداروں تمہاری حاجتوں کو خدا بی بی زینب کے بچوں کے صدقے میں پوری کرے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تمہارے بیماروں کو شفا دے۔ جناب زینب کے بچوں کا صدقہ ہم سب کو میرے مالک عنایت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عزاداروں، اے جناب زینب کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، ابھی مصائب کے اختتام پر آئیں گے وہ تو تابوت، آپ اندازہ لگائیے اور دیکھ لیجئے گا۔ عزاداروں پیغمبر نے فرمایا ہے زینب اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے، ایسی سخاوت کس نے دیکھی ہے عزاداروں؟ ادھر میدان کربلا میں جنگ چل رہی ہے، حسین خیمے کے در پر بیٹھے ہیں، مقتل کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اتنے میں جناب زینب اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی ہے اور امام حسین کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہے اے میرے بھیا حسین، تمہارے جد ابراہیم نے اسماعیل کے بدلے دمبا قبول کر لیا تھا، زینب کی ان قربانیوں کو قبول کر لو۔ عزاداروں دونوں بچوں کو سجایا ہے زینب نے، دونوں بچوں کو سوار کیا ہے جناب زینب نے، اور دونوں بچے جب آئے ہیں میدان کارزار میں تو تاریخ نے جناب جعفر طیار کی شجاعت کو یاد کیا، کسی نے امیر المومنین کی شجاعت کو یاد کیا، مگر یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ بچے عزاداروں ایک مرتبہ جیسے گھوڑے سے گرے ہیں تو آواز دیتے آقا میرا آخری سوال۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزاداروں ان بچوں نے جب آواز دی آقا میرا آخری سلام، عزاداروں جناب عباس بھی دوڑے ہیں، اکبر بھی دوڑے، امام حسین بھی دوڑے ہیں اور جناب زینب کے بچوں کو لے کر کے خیمے میں آئے ہیں، مگر عزاداروں لاوی بیان کرتا ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام تمام بیویاں رو رہی تھیں، تمام بیویاں ماتم کر رہی تھیں، مگر عزاداروں اور محمد کے درمیان زینب لیٹ گئی، کبھی اس بچے کو چومتی ہے، کبھی اس بچے کو چومتی ہے، کہتی جاتی ہے خدایا زینب کی قربانی قبول کر۔ عزاداروں آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عزاداروں آپ حضرات ذرا اندازہ لگائیے جناب زینب اولیاء مقام نہیں روئی ہے، اور ایک مرتبہ عزاداروں یہاں تک ہے جناب زینب فرماتی میرے بچوں تم نے میرے دودھ کی تاثیر دکھا دی، میرے بچوں تم نے زینب کو آبرو مند کر دیا، مگر زینب نہیں روئی عزاداروں، مگر زینب نہیں روئی۔ توجہ فرمائے عزاداروں، انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے عزاداروں، بہت روئیں گے، جس منزل تک میں لے کر کے چل رہا ہوں انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ عزاداروں زینب نہیں روئی اپنے بچوں پر۔ مصائب کربلا کی تاریخ میں 2 ہی بچے، 2 ہی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے، یا زینب نے اپنے بچوں کو ماتم نہیں کیا ہے یا ام البنین نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے۔ قید خانہ شام میں
تمام سرائے شہداء آئے اور جناب زینب علیہ مقام امام حسین پہ روتی نہیں. ایک تش میں یہ 2 بچوں کے سر کٹے ہوئے ایک طرف رکھے ہوئے تھے. کسی شامی عورت نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے. جناب زینب تڑپ کے کہتی بیویوں یہ نہ کہو, اس بچوں کی ماں میں موجود ہوں, مگر بتاؤ میں اس حسین کا ماتم کرو جس کی ماں جنت البقیع میں سو رہی ہے. عزادارو, جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. قید خانہ شام سے زینب رہا ہو کے کربلا آئی مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. مدینے پہنچی جناب زینب عزادارو مگر انہوں نے محمد کا ماتم نہیں کیا. اور جب روضہ رسول پہ پہنچی ہے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. بتائے فکر گاتا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنی پیٹ کھول کے دکھا دیتی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. عزادارو, آخری فکر زینب کہاں روئی ہے جب اپنے گھر آ گئی زینب. جناب امام سجاد علیہ السلام آتے ہیں. پھوپھی اماں, آج آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر ملے تھے, کہہ رہے تھے جب سے بی بی آئی میرے گھر نہیں آئی. اگر تاریخ کربلا کی مورخہ زینب اپنی زبان سے تاریخ کربلا بتا دیتی. عزادارو, ایک مرتبہ جناب زینب نے سر پہ چادر ڈالا, دونوں ہاتھ دیکھتی ہوئی جا رہی روتی ہوئی. جب گھر سے آئی تھی دونوں محمد ساتھ جا رہی ہے تو خالی جا رہی ہے. گئی عزادارو, دیکھا کمرہ بند ہے, عبداللہ کئی پڑوس میں گئے ہوئے ہیں. بیٹھ گئی اپنے گھر میں آنگن میں. اب جو آنگن دیکھا تو کھیلتے ہوئے بچے یاد آئے. اب زینب تڑپ تڑپ کے رونے لگی. اتنے میں جناب عبداللہ آئے, پہچان نہیں پائے. آواز دی, بی بی آپ کون ہے جو میرے گھر آئی ہے؟ بی بی آپ کون ہے جو میرے گھر میں رو رہی ہے؟ میرا گھر تو روئی اجڑ گیا ہے. جناب زینب نے سر اٹھایا آسمان کی طرف, آواز دی, خدایا اب زینب اتنی بدل گئی عبداللہ بھی نہیں پہچانتے. اب جو جناب عبداللہ نے لوٹ لے گا, بی بی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. عبداللہ نے چاہا بیوی کے ہاتھ کو ایک بندہ بازو پکڑ کے سہارا دے. عزادارو, جیسے بازو کی طرف عبداللہ نے ہاتھ بڑھایا, جناب زینب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. عبداللہ میرے بازوؤں پہ ہاتھ نہ رکھنا. عزادارو, ایک مرتبہ اب جو زینب اٹھی تو کمر جھکی ہوئی تھی. عبداللہ کہتے بیوی آپ کی کمر جھک گئی. کمرہ کھولا, بچوں کے 2 بستر دے گئے. تڑپ گئی زینب. عبداللہ, میرے بچے مارے گئے اور محمد کربلا میں حسین پر قربان ہو گئے. ماتم حسین.
تجدید